اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں جو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ پارہ 14واں اور سورہ نحل کی آیت نمبر ناظرین 91 ہے۔ اس میں کیا فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم فرماتا ہے۔ ناظرین یہ آیت نمبر 90 ہے، سورہ نحل آیت نمبر 90 کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم فرماتا ہے۔ آگے احسان کا ذکر بھی ہے اور ذی القربہ کو دینے کا ذکر بھی ہے، بری باتوں سے، بے حیائی سے منع کرنے کا ذکر ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ عدل ہمارا موضوع ہے تو عدل کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور اس کا اپوزٹ آتا ہے ظلم، کہ کسی شے کو بھی اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ تو ناظرین و سامعین، ہم سچ بولتے ہیں تو عدل کرتے ہیں، امانت داری کرتے ہیں تو عدل کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں لگاتے ہیں تو عدل کرتے ہیں، اپنے اعضاء کا درست استعمال کرتے ہیں تو عدل کرتے ہیں، کہیں فیصلے کا معاملہ ہو تو وہاں پر بھی ہمیں عدل کرنا چاہیے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ فیصلوں کے معاملات میں ہی عدل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ فیصلوں کے معاملے میں ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وتیرہ یہ رہا کہ ناظرین آپ نے ایک موقع پر اپنی بیٹی کا نام لے کر کہا، فرمایا کہ اگر وہ بھی ہوتی تو میں اس پر بھی حد جاری فرماتا۔ وہ چوری کا معاملہ تھا، فاطمہ بنت اسد کا، تو کچھ لوگ آڑے آئے کہ وہ سفارش کی تو اب غضبناک ہو گئے۔ یہاں تک کہ اپنی ذات کا معاملہ بھی ہوا تو آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ناظرین و سامعین، اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کی دعائیں فوراً قبول فرماتا ہے، ان میں سے ایک عادل حکمران ہے، جسے اللہ رب العالمین نے حکمرانی کا منصب عطا فرمایا ہو اور وہ عدل و انصاف کرتا ہو۔ اور فرمایا کہ بدبخت ترین وہ ہے جس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، وہ ہے کہ ظالم حکمران، کہ جسے اللہ رب العالمین نے حکمرانی کا منصب عطا فرمایا ہو اور وہ ظلم کرتا ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا یہ قیامت میں سب سے زیادہ چیخ و پکار کس کی ہوگی؟ ناظرین و سامعین، فرمایا کہ اس شخص کی چیخیں سب سے زیادہ ہوں گی جسے اللہ رب العالمین نے دنیا میں منصب دیا ہو اور اس نے اس منصب کو لوگوں پر ظلم میں استعمال کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل و انصاف کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو سبق ہے آج کا وہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 58 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔
ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں تو شدیدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں شدیدہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ مستورن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مستورہ پڑھا جائے گا، اور یہاں پر آپ دیکھیں شدیدہ کے بعد طا وقف مطلق کی شارٹ فارم میں، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے، اور مستورہ کے بعد علامت وقف اندر 58 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 58 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، ان دوسرا، من تیسرا، قریتن چوتھا، الا پانچواں، نحنو چھٹا، مہلکو ساتواں، قبل آٹھواں، یومی نواں، القیامت 10واں او 11واں، معذبو 12واں، عذاباً 13واں، شدیدہ 14واں، کانا 15واں، ذالکہ 16واں، فی 17واں، الکتابی 18واں، مستورہ 19واں۔ کل 19 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھا جائے گا، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِن من قریتن، ان میں نون ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، وَإِن من نہیں، وَإِن من، اچھا من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد قاف حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، قریتن میں را ساکن ما قبل قاف پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ قریتن میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد الا میں حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے، تو ناظرین یہاں پر اظہار کیا جائے گا، غنہ یا اخفا نہیں کریں گے۔ قریتن الا نحن مہلکو علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، مہلکوہا، قبل با ساکن ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، قبلہ نہیں، قبل یومی القیامتی، یومی میں میم کے نیچے زیر ہے، اسے القیامتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، تو یوم القیامتی پڑھا جائے گا۔ یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین او معذبو علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، معذبوہا، او معذبوہا عذابا شدیدا، عذابا میں با پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد شین حرف اخفا ہے تو با پر اخفا کریں گے، ان تنوین پر اخفا کریں گے، عذابا شدیدا، اور یہاں وقف کریں گے تو شدیدہ پڑھا جائے گا۔ کانا ذالکا، ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ کانا ذالکا فی الکتابی، فا کے نیچے زیر ہے، اسے الکتابی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اور کتابی میں تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ فی الکتابی مستوراً، یہاں وقف کریں گے تو مستورا پڑھیں گے، را پر دو زبر کی تنوین ہے تو اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں بھی اسے پر کر کے ہی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔
آیت نمبر 58 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. تو اب ہم اعراب لگاتے ہیں ناظرین. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. ناظرین یہ آج کا سبق ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین ہم آج کی آیت کریمہ لکھ چکے ہیں آیت نمبر 58. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا اسم قریتن، دوسرا نحنو، تیسرا مہلکو. یہاں پر نمبر 2 آئے گا ضمیر ہے. نمبر 4 قبلہ. نمبر 5 یوما. نمبر 6 القیامتی. نمبر 7 معذبو. یہاں پر نمبر 2 آئے گا ہا ضمیر ہے. نمبر 8 عذاباً. نمبر 9 شدیداً. نمبر 10 ذالکا. نمبر 11 الکتاب. نمبر 12 مستورہ. تو کل یہاں پر 12 اسماء ہیں. آئیے ناظرین لکھتے ہیں وائٹ بورڈ پر. نمبر 1 قریتن. نمبر 2 نحنو. نحنو ہا اور نحنو اور ہا دو ہیں، 2 ضمیریں ہیں. نمبر 3 مہلکو. اچھا جی. نمبر 4 قبلہ. نمبر 5 یومی. نمبر 6 القیامتی. نمبر 7 معذبو. نمبر 8 عذاباً. نمبر 9 شدیداً. اور نمبر 10 ذالکا. اور نمبر 11 الکتاب. اور نمبر 12 مستورہ. ناظرین و سامعین یہ 12 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو یہاں پر ایک ہی فعل مجھے نظر آ رہا ہے، وہ ہے کانا. کانا ایک ہی فعل ہے. اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو، دوسرا ان، تیسرا من، چوتھا الا، پانچواں او، چھٹا فی. تو کل 6 حروف ہیں. نمبر 1 واو،
نمبر 2 ان، نمبر 3 من، نمبر 4 الا، نمبر 5 او، نمبر 6 فی۔ 12 اسماء اور ایک فعل، تو 12 اور ایک 13، 13 اور 6 کل ملا کر 19 کلمات ہیں، کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قریہ۔ قریہ کہتے ہیں بستی، ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی قریہ قریہ، بستی بستی، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ زیادہ استعمال ہم اردو میں نہیں کرتے، اس لیے میں اس کو شمار نہیں کر رہا۔ اس کی جمع آتی ہے قریٰ، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، قریہ ایک بستی، قریٰ بہت سی بستیاں۔ اس کے بعد ہے نحنو، جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو جو ہے وہ نا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہماری، ہم سب۔ اس کے بعد ناظرین ہا، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اس کے بعد ہے مہلکو، اصل میں تھا مہلکونا، اصل میں تھا مہلکونا۔ اچھا مہلکونا یہ اسم فاعل ہے، جمع مذکر کے لیے ہے۔ 2 جمع آتی ہیں مہلکونا اور مہلکینا، اور اس کا مفرد آتا ہے مہلک۔ مہلک اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے تو مہلک کہتے ہیں، ہلاک کرنے والا، اور مہلکون اور مہلکین ہلاک کرنے والے بہت سے لوگ، ٹھیک ہے۔ اچھا مہلکون تھا اصل میں مہلکونا، تو اب یہ مہلکو یہاں پر مضاف بنا اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، تو اس میں فاعل جمع مذکر کا ہو ناظرین، جب وہ مضاف بنتا ہے نا تو مضاف میں جو تثنیہ یا جمع کا نون ہو یا تنوین ہو وہ حذف ہو جاتی ہے، تو اسی لیے نون حذف ہو گیا، مہلکو ہا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو مہلکو کا معنی کیا ہوگا؟ ہلاک کرنے والے بہت سے لوگ، تو مہلک اس کا مفرد ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم کہتے ہیں نا یہ چیز بڑی مہلک ہے، یعنی ہلاک کرنے والی ہے، نقصان دہ ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مہلک۔ قبل کا معنی پہلے ہے، اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یومی، یوم کا معنی ہے دن، اور اگر ہم کہیں الیوم تو اس کا معنی ہوتا ہے آج کا دن، اور ایام اس کی جمع ہے، یوم ایک دن، ایام بہت سے دن، اور یہ یوم اور ایام دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ قیامتی، قیامت کہتے ہیں قائم ہونے والی، قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ قائم ہونے والی ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قیامت کا دن۔ اللہ تعالی ہمیں یا اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، دعا کرتے ہیں نا۔ اس کے بعد ہے معذبو، یہ بھی ناظرین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ بھی جمع مذکر کا ہے، معذبونا اصل میں تھا، 2 جمع آتی ہیں معذبونا اور معذبینا، اور اس کا مفرد ہے معذب۔ معذب عذاب دینے والا، معذبون اور معذبین عذاب دینے والے بہت سے لوگ۔ تو ناظرین یہاں پر بھی سیم وہی ہے کہ نون جو حذف ہوا ہے وہ اضافت کی وجہ سے، کہ اس کے بعد معذبو جو ہے یہ مضاف بنا اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد عذابن، تکلیف دہ چیز کو عذاب کہتے ہیں، جو تکلیف دے، اور عاذبہ اس کی جمع ہے، عذاب ایک تکلیف دہ چیز اور عاذبہ بہت سی تکلیف دہ چیزیں۔ اور ناظرین یہاں پر جو عذاب کا ذکر ہے نا، تو اس عذاب سے وہ عذاب مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد شدید، شدیدن، شدید کا معنی ہے بہت سخت، شدید کا معنی ہے سخت یا بہت سخت، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا سر میں شدید درد ہے، یعنی بہت سخت درد ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین ذالکہ، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے تو انہیں ان اسماء کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے، اور یہ ذالکہ واحد
مذکر بعید کے لیے ہے، دور کے لیے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ بعض اوقات کوئی ناظرین اہم ترین شے ہو، قریب ہو، تو اس کے لیے بھی ذالک استعمال ہوتا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد الکتاب، کتاب دو جلدوں کے درمیان جو واقعات ہوں، جو ناظرین احکامات ہوں یا کچھ بھی ہو، تو اسے ہم کتاب کہتے ہیں۔ اور یہاں پر بہت سے مقامات پر کتاب سے مراد قرآن کریم بھی ہے، تو یہاں ناظرین کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس کے بعد مستورہ، مستورہ یہ مفعول کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہے لکھا ہوا، اس کا معنی ہے لکھا ہوا۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا۔ اور ناظرین یہ فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ چلتے حروف کی، یعنی واو کا معنی اور ان کا معنی یہاں پر جو ہے ناظرین وہ ہے نہیں، ان نفی کے لیے، ویسے آپ شرط کے لیے پڑھتے یا نفی کے لیے۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے۔ یہ جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ اس کا معنی لیکن، مگر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ او کا معنی ہے یا، فی کا معنی ہے میں۔ 19 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 مہلک، نمبر 2 قبل، نمبر 3 یوم، نمبر 4 قیامت، نمبر 5 عذاب، نمبر 6 شدید، نمبر 7 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ نون میم زیر ام، میم نون زیر من، و ام من، قاف را زبر قر، یا زبر یا، تا دو زیر تن، قریتن، و ام من قریتن، حمزہ لام زیر لام الف زبر لا، الا، نون ہا زبر نح، نون پیش نو نحنو، میم ہا پیش مہ، لام زیر لی، کاف واو پیش کو، ہا الف زبر ہا، مہلکو ہا، قاف با زبر قبل، لام زبر لا، قبل، یا واو زبر یو، میم لام زیر مل، قاف زیر قی، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم زبر ما، تا زیر تی، یوم القیامت، حمزہ واو زبر او، میم پیش مو، عین دال زبر ع، دال زیر دی، با واو پیش بو، ہا الف زبر ہا، معذبوہا، عین زبر ع، دال الف زبر دا، با دو زبر بن، عذابا، شین زبر شا، دال یا زیر دی، دال دو زبر دن، شدیدن، یہاں رکیں گے تو شدیدہ پڑھیں گے۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، دال کھڑا زبر دا، یا دال الف زبر دا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالکا، فا لام زیر فل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، یا تا الف زبر تا، با زیر بی، فل کتابی، بیم سین زبر مس، تو واو پیش تو، را دو زبر ون، مستورن، یہاں وقف پڑھیں گے تو مستورہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، اور پہلی تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا
قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ان نہیں، من کوئی، من کا معنی ویسے سے ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے کوئی۔ قریۃ بستی، الا مگر، نحنو ہم، مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں، ہا اس سے، قبل پہلے، یومی دن، القیامتی قیامت، او یا معذبو عذاب دینے والے ہیں، ہا اسے یعنی اس سے مراد قریہ بستی ہے، عذاباً عذاب، شدیداً سخت، کانا ہے، ذالک وہ، فی میں، الکتابی کتاب، مستورہ لکھا ہوا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور ہم ہر بستی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کریں گے جو آپ کو معلوم ہے کہ آیت نمبر 49 سے لے کر 52 تک کل ہم نے تمام آیات کریمہ اس کی جو پڑھی بھی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو ناظرین و سامعین، ہم بات کر رہے تھے اس میں خاص طور پر جو آیت نمبر 49 سے 52 تک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل ہیں، قبروں سے نکلنے کی کیفیات ہیں، اور آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی ہے۔ قرآن کے ہم نے بتایا 4 اہم ٹاپکس ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنا اور تقدیر۔ اچھا، اب آیت نمبر 41 سے 44 تک توحید کا بیان ہے، اور آیت نمبر 45 سے لے کر 48 تک رسالت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 49 سے 52 تک ناظرین آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بیان ہے، اور جس میں قیامت کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، تقدیر کے معاملات بھی آ جاتے ہیں سارے۔ اب اس آیت میں رفاتہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چور چور کر دیا جائے، بھوسے کو بھی رفات کہا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، رفات کا لفظ یہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو رفات کا معنی ہے ریزہ ریزہ ہونا۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، ان کا یہ شبہ تھا کہ انسان کی موت کے کچھ عرصے بعد اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، پھر ایک مردے کے ذرات دوسرے مردے کے ذرات کے ساتھ مخلوط ہو جاتے ہیں، پھر مرور زمانہ یعنی زمانے کے گزرنے کے ساتھ مختلف تغیرات آتے ہیں، تو یہ ذرات فضا میں بکھر جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ ذرات کیسے جمع ہوں گے اور ایک دوسرے سے کیسے متمیز اور ممتاز ہوں گے؟ پھر ان منتشر ذرات سے دوبارہ کس طرح جسم بنایا جائے گا، اس کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان منتشر اور مختلف ذرات کو متمیز کرنا اس کے لیے مشکل ہے جس کا علم ناقص ہے، اور ان کو مجتمع کر کے دوبارہ ایک زندہ جسم میں ڈھال دینا اس کے لیے مشکل ہے جس کی قدرت ناقص ہے۔ لیکن جس کا علم غیر متناہی ہو، جس کی قدرت بے اندازہ ہو، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ وہ تم کو اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح پہلی بار تم کو عدم سے وجود ملایا تھا۔ فرمایا کہ تم مٹی کے اجسام ہو، بالفرض اگر تم پتھر یا لوہے یا کسی اور جسم سے بن جاؤ جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، جس کا بظاہر حیات قبول کرنا بعید ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی حیات پیدا فرما دے گا۔ بولا تم تو یہ بات کر رہے ہو نا، یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ
یعنی دوبارہ زندہ کرنے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ان کا اعتراض تھا کہ بھئی کیسے ذرات جمع ہوں گے، کیسے مختلط یعنی ذرات جمع ہو کر پھر جسم میں کیسے ڈالا جائے گا، کس طرح ہوگا. تو بات یہ کہ جس کا علم ناقص ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے، جس کی قدرت ناقص ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے، جس کا علم غیر متناہی ہے، جس کی قدرت بے اندازہ ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور جس کے لیے پہلی مرتبہ بنانا مشکل نہیں تھا تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. اور دوسری بات ناظرین جو فرمائی کہ مٹی کی اجسام، بولا یہ تو مٹی ہے، تم لوہے کو لے لو یا جس کو لے لو تم سمجھتے ہو کہ بڑی سخت چیز ہے، ہم اس میں بھی حیات پیدا فرما دیں گے. ہم انشاءاللہ ناظرین مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی سنائیے. جی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اور ہم ہر بستی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہترین پڑھا. مستورات تو کو ذرا وضاحت سے پڑھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحباگ سے. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يوم القيامة أو مُعَذِّبُوهَا عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اور ہم ہر بستی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مسطورا. جزاک اللہ خیر. بیٹا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر ہمارا سوشل میڈیا ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائی کا جو بھی ایپیسوڈ آپ دیکھنا چاہیں سننا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ فرمائیں یوٹیوب پر. اور ناظرین اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میں